والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا اور چوتھا بندہ جو ان رسولوں کی معاونت کے لیے ان کی تصدیق کے لیے آیا، اس قوم کے بدبختوں نے انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا، اور یہ چوتھا بندہ جو معاونت کے لیے آیا تھا وہ حبیب نجار، اس کے ساتھ ظلم امیز رویہ کرتے ہوئے اس کو شہید کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پچھلی ہی آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے کوئی فوج آسمان سے نہیں اتاری، بلکہ الا صیحۃ واحدۃ، اللہ نے صرف ایک ہی چیخ کے ذریعے سے اس پوری بستی کو ہلاک کر دیا۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم کسی طرح کے بھی مادی اسباب کے پابند نہیں ہیں، ہم جو چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، صرف ایک ہی چیخ تھی جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، کیا افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس ایسا کوئی بھی رسول نہیں آیا جس سے انہوں نے ہنسی نہ کی ہو، یعنی ان کا مذاق اڑایا ہو۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ نہیں دیکھ چکے ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہیں۔ یہ پچھلی آیات تھی طرز کی۔ آگے اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ہونے کی نشانیاں، کہ اللہ رب العزت ہیں، اللہ رب العالمین ہیں، اللہ رب العالمین تمام مخلوق کے رازق، خالق اور مالک ہیں۔ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں اسی بات کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں تو ان سے زیادہ بدبخت اور کم عقل کون ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 33 سے، وَآیَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے خشک زمین بھی ایک نشانی ہے۔ زمین بالکل خشک ہوتی ہے، اس پہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل بنجر ہے، بیاباں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں احییناہا، ہم اس زمین کو زندہ کرتے ہیں، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آسمان سے بارش برسا کر، اور جو کسان ہے اس زمین کو نرم کرتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم اس سے اناج نکالتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے وہ کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر کسان ہل بھی چلا لے، بیج بھی بو دے، بارش بھی اتر آئے، لیکن جب تک میرا رب نہ چاہے وہ کھیلان، وہ کھیت ہری بری نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ان میں چشمے جاری کیے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی پہلے بتایا فصل جو زمین سے اناج اگتا ہے،
اگلا مرحلہ بیان فرمایا ہم اسی زمین سے کیا کرتے ہیں، باغات ہوتے ہیں انگوروں کے، وہی زمین ہوتی ہے، وہیں سے انگور بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہی زمین ہوتی ہے وہاں سے اللہ رب العزت انگور بھی پیدا فرما رہے ہیں، کھجور بھی پیدا فرما رہے ہیں، اور وہی زمین ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی زمین کے سینے کو چیر کر ہم وہاں سے پانی کے چشمے بھی جاری کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں۔ پیچھے کیا تھا کہ ہم نے زمین کو زندہ کیا، اس سے اناج نکالا اور تم اس میں سے کھاتے بھی ہو۔ اب آگے اللہ نے فرمایا ہم نے یہیں سے کھجوریں اور انگوروں کے باغات نکالے، اور لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اور تم اسی کے پھلوں سے کھاتے ہو۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یعنی کوشش جو یقیناً وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کاریگری کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ افلا یشکرون، پھر وہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اپنی قدرتوں کا مزید اظہار کرتے ہوئے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اور وہ ذات ہے پاک، وہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو جوڑے جوڑے بنایا، طرح طرح کی چیزیں بنائی، مختلف طرح کی چیزیں بنائی، اور جیسے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے جیسے انسانوں میں، جانوروں میں یہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں۔ آگے بیان بھی آ رہا ہے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے نفوس میں بھی ہم نے جوڑے بنائے، ان کی جانوں کے بھی جوڑے بنائے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جیسے ہم نے انسانوں کے جوڑے بنائے ہیں، حیوانات کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اسی طرح یہ جو پھل پھول پودے ان کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ اگر اس کی ایک سائنس کی ایک باٹنی اس کو کہتے ہیں، وہ ایک پوری شاخ ہے جس میں علم نباتات، یہ جو نباتات ہیں، یہ جو اگتے ہیں پھول پودے، وہاں پہ بتایا جاتا ہے کس طرح یہ جوڑے بھی آپس میں اسی طرح کا عمل زوجگی کرتے ہیں۔ اس کا ایک خاص طریقہ وہ مکھی مچھر یہ تتلیوں کا بیٹھنا، اس سے پھر وہ پھول وغیرہ وغیرہ پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والے اللہ رب العزت کی ذات ہیں۔ آگے مزید نشانیوں کا اظہار فرما رہے ہیں وَآیَاتٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے، ایسے رات بھی ایک نشانی ہے۔ نَسْلَهُ مِنْهُ النَّهَارِ، اور پھر ہم اس کے اوپر دن کو اتار دیتے ہیں، رات پھر اس کے ساتھ ہی دن آ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان فرما رہے ہیں ہم نے دن اور رات کا بھی جوڑا بنایا ہے۔ کیا ہے؟ دن تنہا نہیں ہے، رات تنہا نہیں ہے۔ ہم دن کے بعد رات کے بعد دن کو چڑھا دیتے ہیں، جب وہ رات کے اندھیروں میں آتے ہیں تو ان کے دن ان کے اندھیروں کو ختم کر کے وہاں پہ پھر روشنی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اسی طرح سورج بھی اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں سورج بھی، یہ دن رات کا آنا، اس کا غروب و طلوع ہونا، اس کا بھی ایک پورا نظام۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اللہ کے نظام کی کاریگری کا اور اللہ کے نظام کی پابندی کا، کہ 1 جنوری 100 سال پہلے اگر سورج اتنے بجے نکلا ہے اور غروب اتنے بجے ہوا ہے، آج 100 سال کے بعد بھی 1 جنوری کا وہی وقت ہے۔ اس کے پیچھے کاریگری کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب زبردست خبردار کا اندازہ کیا ہوا ہے، اس کی چیزیں اللہ نے مقرر کی ہوئی، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ذرا بھی ہیر پھیر اللہ کے نظام الاوقات میں نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اسی طرح ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کی ہیں۔ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، سورج پہلے چاند نکلا ہے بالکل باریک سی ڈنڈی ہے، پھر بڑھتے 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 پورا چاند بدر منیر بن گیا، پھر اس کی منزلیں گھٹنی شروع ہو گئیں، اور اس طرح 29 یا 30 راتوں کے بعد اگلا نیا چاند ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے بالکل آخری راتوں میں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے قدرت کاملہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ،
نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے. یعنی چاند اور سورج کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور ان کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، اپنے اپنے اوقات ہیں، اپنا اپنا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے. کوئی کسی کو آگے پیچھے ہونے کی مجال نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے. اور ایسے ہی نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار مقرر ہے، نظام الاوقات مقرر ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک آسمان میں تیرتا پھر رہا ہے. کوئی ادھر سے ادھر ہونے کی مجال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سارا کا سارا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بیان کر کے انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اس رب کو کیوں نہیں مانتے جو سارے نظام کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ایک بہترین نظام کے ساتھ چلانے والا بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب پہ کرم فضل رحم فرما. یا رب العالمین، پچھلے دنوں نذیر صاحب ہمارے بزرگ اس مسجد کے، یا اللہ ان کی وفات ہوئی، ان کی اہلیہ کی وفات ہوئی. یا اللہ دونوں کی کامل بخشش فرما، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے اللہ ان کو درگزر فرما. یا اللہ بتقاضۂ بشر جو ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا رب العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خصوصاً ہمارے دوست لاہور میں کامران گیلانی صاحب کی والدہ وہ کینسر کی مرض سے لڑ رہی ہیں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کے ساتھ عافیت اور ساتھ سلامتی کا معاملہ فرما، اپنا کرم اپنا فضل فرما. اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان کسی پریشانی کا شکار ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.